غرباء 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 غرباء. دوستوں اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب برزخ کے بارے میں فرمایا، اور راوی حدیث حضرت جندب ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر فجر کی نماز کے بعد ہماری طرف منہ کر لیتے اور کہتے کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ اگر ہم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو بیان کرتا، اللہ کے رسول اس کی تعبیر کر دیتے. لیکن ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول پوچھا کہ تم لوگوں میں کسی خواب دیکھا؟ صحابہ نے کہ اللہ کے رسول ہم میں سے کسی نے دیکھا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے. میرے پاس دو شخص آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے پاس دو شخص آئے، میرا ہاتھ پکڑا، مجھے ارض مقدسہ میں لے گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا وہاں پر میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ ایک بیٹھا اور ایک کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک محمیز ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس بیٹھے ہوئے آدمی کے منہ میں ڈالتا اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی بانچوں کو چیر کر گدی تک لے جاتا اور پھر دوسری بانچ میں داخل کرتا، اس کو گدی تک لے جاتا. جب دونوں بانچیں وہاں مل جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو اصلی حالت میں لوٹا دیتا اور پھر اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا. میں نے پھر اس سے پوچھا ان دو آدمیوں سے کہ کون ہے یہ؟ کہا آپ آگے چلیے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی گدی کے بل لیٹا ہوا ہے اور ایک آدمی اس کے اوپر پتھر لے کے کھڑا ہے. اب پتھر مارتا اس کا سر کچل دیتا. اللہ کے رسول نے فرمایا پتھر لڑک کر تھوڑا دور جاتا، پتھر کو لے کر آتا، اللہ اس کے سر کو صحیح کر دیتا، پھر اسی پتھر سے مارتا اور یہ سزا اس کو قیامت تک دی جاتی رہے گی. میں نے پوچھا کون ہے یہ؟ کہا آپ آگے چلیے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں آگے بڑھا تو میں نے تنور دیکھا، بہت بڑا تنور، نیچے سے تو بہت کشادہ ہے لیکن آگے جا کر اوپر سے بہت تنگ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نیچے سے آگ جلائی جا رہی تھی، نیچے سے آگ جلائی جا رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں نے ننگے مرد اور ننگی عورتیں دیکھی اور جب اوپر جاتے نیچے سے شعلے بھڑکتے اوپر کی طرف بھاگتے، لیکن جب نکلنے والے ہوتے تو شعلے مدھم ہو جاتے پھر نیچے کی طرف آ جاتے. میں نے کہا کون ہے؟ کہا آپ آگے بڑھیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں آگے بڑھا تو ایک ہم سب شبد باغیچے میں پہنچے. اللہ کے رسول نے فرمایا وہاں میں نے ایک درخت دیکھا، وہاں میں نے ایک درخت دیکھا، ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا، اس کے ارد گرد کچھ بچے بیٹھے ہوئے تھے، وہیں پر ایک آدمی آگ جلا رہا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا فرشتے مجھے اسی درخت کے اوپر لے گئے، وہاں پر ایک خوبصورت میں نے گھر دیکھا، ایسا خوبصورت گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فرشتے مجھے اور آگے لے گئے اس سے بھی زیادہ خوبصورت گھر میں. پھر میں نے فرشتوں سے کہا کہ اب رک جاؤ، میں تھک گیا ہوں، اب بتائیے جو میں نے دیکھا وہ ہے کیا چیز؟ کہا ہم آپ کو اب تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں. اللہ کے رسول آپ نے وہ دیکھا جس کی بانچیں چیری جا رہی تھی، وہ ایک جھوٹ بولنے والا انسان تھا. یہ جھوٹ بولتا، اس کی جھوٹ کو دور تک پھیلا دیا جاتا اور وہ عذاب اس کو قیامت تک دیا جاتا رہے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے گدی کے بل جو انسان لیٹا ہوا دیکھا اس کا سر کچلا جا رہا تھا. اللہ کے رسول وہ قرآن ایسا آدمی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن سکھا دیا تھا لیکن رات کو سویا رہتا تھا، نفلوں میں قرآن نہیں پڑھتا تھا اور صبح اٹھ کر قرآن پر عمل نہیں کرتا تھا. اس کو بھی یہ سزا قیامت تک دی جاتی رہے گی. اور اللہ کے رسول آپ نے ایک اور دو تجویز تھی کہ خون کی نہر کے اندر ایک آدمی ہے، نکلنے کی کوشش کرتا، اس کے سر پر ایک آدمی پتھر مار دیتا، اس کو اپنی جگہ پہ لوٹا دیتا. اللہ کے رسول وہ سود خور آدمی ہے. اور آپ نے تنور میں ننگے مرد ننگی عورتیں دیکھی. اللہ کے رسول وہ زانی مرد زانی عورتیں ہیں. اور آپ نے وہ جو ایک درخت دیکھا جس کے نیچے بوڑھا شخص بیٹھا وہ ابراہیم ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. اور ارد گرد بچے دیکھے وہ لوگوں کی اولاد ہیں جو بچپن میں مر جاتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے رسول جس گھر کو آپ نے پہلے دیکھا وہ عام مومنوں کا گھر ہے، عام مومنوں کا گھر ہے. جس گھر میں آپ کھڑے ہیں وہ شہیدوں کا گھر ہے. میں جبرائیل ہوں، یہ میکائیل ہے. ذرا آپ نظر اٹھائیے. اللہ کے رسول نے کہا میں نے نظر اٹھایا، میں نے نظر اٹھا کے دیکھا ایک بادلوں نما خوبصورت محل دیکھا. کہا یہ آپ کا مقام ہے، یہ آپ کا گھر ہے، مقام محمود. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے ابھی جانے دیجیے. کہا نہیں ابھی آپ کی زندگی باقی ہے، اس کو آپ پورا کر لیجیے، اس کے بعد آپ ضرور اس میں جائیں گے. تو دوستو عذاب قبر کے بارے میں دوستو یہ ساری شکلیں ہیں. اب اس سے بچنے کی کوشش کیجیے. اب اس سے دوستو ہمارے پاس ہے بھی کچھ نہیں، ہے بھی کچھ نہیں. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو کہتے ہیں کہ کوئی ہے اس دن کے لیے کچھ کر لے، کوئی ہے جو اس دن کے لیے نیک عمل کر لے. اس کے بعد رونا شروع کر دیتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. ان کی بیوی نے کہا کہ آپ تو صحابی رسول ہیں، آپ روتے ہیں؟ صحابی رسول ہوں تو کیا ہوا، پتا نہیں کہ کس عمل پر میری پکڑ ہو جائے، پتا نہیں کس عمل پر میری پکڑ ہو جائے. دوستو عطا سلمی کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی موت کے وقت رونا شروع کر دیتے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ کہا موت میری گردن ہے، قبر میرے سامنے ہے، پل صراط سے گزرنا ہے، پتا نہیں لمحات میں اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا. اس کے بعد رونا شروع کر دیتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں. ہوش میں آنے کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اللہ موت کے لمحے میرے لیے آسان کر دے، اللہ قبر کے مراحل میرے لیے آسان کر دے. دوستو یہ تھے ہمارے اسلاف.
सहाबाए किराम को देखिए कि इतनी सारी नेकियों के बाद अपने आप को गुनहगार समझते हैं। तो दोस्तों, कब्र के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बरा बिन आजिब कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जनाजे में शरीक थे। अल्लाह के रसूल कब्र के किनारे बैठे रो रहे थे, इतना रोए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीचे की मिट्टी तर हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या इख्वानी लिमिस्ल हाज़ा फ़ाइलतु। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरी भाइयों, इस दिन के लिए तुम भी कुछ कर लो। तो दोस्तों, अल्लाह के रसूल का कब्र के किनारे बैठे रोना इस बात की दलील है कि कब्र इबरत का मकाम है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कब्र पे जाया करते थे। और आपने अपनी उम्मत को भी कहा कि कब्रों पर जाया करो, ये कब्रें मौत को याद दिलाती हैं। तो दोस्तों, इस कब्र के लिए एक अहम चीज है अमल। जैसा आपका अमल होगा वैसा आपके साथ कब्र में सलूक किया जाएगा। जैसा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैयत के साथ 3 चीजें चाहती हैं, उसके घर वाले, उसका माल, उसके अमाल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 चीजें तो वापस आ जाती हैं, घर वाले और माल, एक चीज उसके साथ बाकी रहती है, उसका नेक अमल। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें उस दिन के लिए दोस्तों नेक अमल करने की तौफीक दे। जितनी शक्लें मैंने अज़ाब कब्र की बताई, उन शक्लों से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें महफूज रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी कब्र को दोस्तों जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कब्र के मराहिल हमारे लिए आसान करते हैं। और अल्लाह ये भी दुआ करते हैं कि हमारे जो भाई जा चुके हैं रहमत में, और खुसूसन हमारे आरिफ भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए उनकी कब्र के मराहिल आसान करते, उनको करवट चैन और सुकून नसीब करे। अल्लाह जब तक हमें जिंदा रखे इस्लाम पे, जब हमारा खातिमा ईमान बिल्लाह पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।